میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے 6 کلمے ضرور یاد کریں، اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل اس کو بھی یاد کریں، اور ان کو روز کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ ایمان کی تازگی کے لیے ہے۔ 6 کلموں میں سب سے پہلا کلمہ ہے طیب۔ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد ایمان مجمل یاد کر لیں، پھر ایمان مفصل یاد کر لیں، پھر تیسرا کلمہ تمجید یاد کر لیں، پھر چوتھا کلمہ توحید یاد کر لیں، پھر 5واں کلمہ استغفار یاد کر لیں، پھر 6واں کلمہ رد کفر یاد کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کو 6 کلمے اور 2 ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد کرنے بہت ضروری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سمجھ آ جائے گی، اللہ کے نبی کے بارے میں سمجھ آ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام مسلمانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ میرے بھائیوں، پہلا کلمہ طیب۔ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نہیں کوئی سوائے اللہ تعالیٰ کے، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رکوع سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رکوع سجود صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لا شریک ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، اکیلے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ 2 کلمے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو ایمان مجمل یاد کرنا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بندہ حمد و ثنا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام طاقتوں کو، تمام تعریفوں کو اپنے دل سے قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر اور
اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، و رسولہ اور نبیوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ، یوم الدین پہ، والقدر خیرہ و شرہ ہر بری اور اچھی تقدیر پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور موت کے اوپر، موت آ کے رہنی ہے، اور یوم الدین پہ، قیامت والے دن پہ، حساب کتاب کے دن پہ، جنت دوزخ کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایمان مفصل ہے۔ کوئی بھی مسلمان جب ڈیلی یہ چیزیں پڑھے گا تو اس کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم نے اسی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے تمجید۔ تمجید کا مطلب ہے بزرگی، بہت بڑا بزرگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ پاک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نہ کسی کے باپ ہیں، نہ کسی کے بیٹے ہیں، نہ کسی کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں۔ چاند اللہ تعالیٰ نے بنایا، سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، یہ سب جو روئے زمین پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلے ہیں اور بہت بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، اور وہ بڑی عظمت والے ہیں، بہت بڑے عظیم ہیں۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، وحدانیت اور طاقت اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھا کلمہ۔ چوتھا کلمہ ہے توحید۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، بڑائی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلے ہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ لا شریک لہ لہ الملک، تمام ممالک، چاہے وہ زمین کے اوپر ہیں چاہے آسمان کے اوپر ہیں۔ زمین کے اوپر جتنے بھی ممالک ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ سورج ہے، چاند ہے، بادل ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، زمین کے اندر جو کچھ بھی نظر، سب کے مالک لاہ الملک لا الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اور تمام تعریفیں ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت ابدا ابدا، وہو حی لا یموت ابدا ابدا، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ان کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، حی لا یموت، وہ ہمیشہ سے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، زندہ ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام، وہ سب سے بڑے ہیں، اکرام والے ہیں، احترام والے، سب سے زیادہ احترام اکرام ان کا ہے، وہ سب سے بڑے ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام، وہ تمام روئے زمین کائنات سے بڑے ہیں، اکرام ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، طاقت، حمد و ثنا، تعریف اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تمام خیریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ تمام چیزوں پہ قدرت رکھتے ہیں، قدرت کا مطلب طاقت رکھتے ہیں، اس کی مرضی کی سوا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کی مرضی کے سوا نہیں چل سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے پکڑ لے، جب چاہے جس چیز کو چاہے مکمل کر دے، جب چاہے ختم کر دے، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چوتھا کلمہ تھا، یہ ہر مسلمان کو 4 کلمے، 2 ایمان مفصل یاد کر لینے چاہیے، اس کے بعد پھر 5واں کلمہ ہے استغفار، یہ ہے انسان کی مغفرت کے لیے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، جانے میں انجانے میں، ان کی معافی کے لیے 5واں اور 6واں کلمہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کرنے سے، وہ انسان سے ہو جاتی ہیں اور بار بار ہوتی ہیں، تو بار بار اس کلمے کو پڑھنا چاہیے، روز پڑھنا چاہیے، صبح پڑھنا چاہیے، دوپہر میں، شام میں، ہر نماز کے بعد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب علیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میرے بھائیوں،
اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جاری کیے ہیں اس میں بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیے ہیں، ان کو کرنے سے اللہ تعالیٰ انعام دیں گے، اور بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کو کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی سزا دیں گے۔ تو ان سے معافی کے لیے انسان کو جتنا جلدی ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، معافی کرے۔ اسے 5واں کلمہ کہتے ہیں استغفار۔ یہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے ہے۔ انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں، اس کے لیے پھر انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے یہ کلمہ ہر نماز کے بعد یا ویسے ٹائم ملے تو اس کو پڑھ لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ زندگی میں پڑھنا ہے، جب تک زندگی ہے، زندہ ہیں۔ موت آنے کے ٹائم یا موت سے بعد پڑھو گے تو پھر کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مسلمانوں کو اچھائیاں برائیاں بتا دی ہیں، ان کے لیے اگر کسی سے جانے انجانے میں غلطیاں ہو رہی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے اور اپنے ایمان کو بھی تازہ رکھے۔ چھٹا کلمہ ہے رد کفر۔ ان گناہوں کی معافی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے منع کیا ہے، جیسے سود ہے، شراب ہے، زنا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، ان سے معافی کے لیے چھٹا کلمہ رد کفر ہے، جو کرنے سے انسان کفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ مثال طور 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، آج نہیں پڑھی، کل نہیں پڑھی، پڑھتا ہی نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن نماز پڑھتا ہی نہیں، وہ کفر میں آ گیا۔ گناہ زنا کیے جا رہا ہے، غلطی سے ہو گیا، ٹھیک ہے معافی مانگ لی، پھر کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے۔ رشوت ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے۔ حرام کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، حلال کی تمیز نہیں ہے، حلال سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا، زنا کیے جا رہا ہے، سود کھائے جا رہا ہے، سود سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ تو ان گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی زندگی میں سب سے پہلے تو 5 وقت نماز پڑھنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ 2 دعائیں، 5واں کلمہ استغفار، چھٹا کلمہ رد کفر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ و اتوب علیہ من الذنب الذی اعلم و من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب و ستار العیوب و غفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میرے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ کلمے پڑھ رہا ہوں میں، میرے مسلمان بھائیوں اس کو اپنی زندگی میں یاد کر لو، اور جب بھی موقع ملے، خاص کر کے پہلے تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھو، نماز کے بعد یہ 2 کلمے ضرور پڑھ لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد زندگی میں جب بھی موقع ملے پڑھ لیا کرو۔ موت آنے کے بعد پھر کوئی معافی نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے موت سے پہلے اپنی زندگی میں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے نبیوں کے ذریعے، نبیوں کو بھی یہ پیغام تھا، تمام مسلمانوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے گناہوں سے بچنے کا، سیدھے راستے پہ چلنے کا، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچانے کا، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ تو ہر مسلمان کے ذمے ہیں وہ اس پہ عمل کرے گا، خود بھی عمل کرے گا، تمام مسلمانوں کو بھی بتائے گا، تمام ان انسانوں اور جنوں کو بھی بتائے گا جو ابھی تک دین اسلام میں شامل نہیں ہوئے،
ان کو دین اسلام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بتائے گا، ایمان کے بارے میں بتائے گا، دین اسلام میں اللہ کے اوپر ایمان کیسے لانا ہے، اللہ کے نبیوں پہ ایمان پہ کیسے لانا ہے، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، موت پہ، زندگی پہ، بری تقدیر پہ، اچھی تقدیر پہ، دوزخ پہ، قیامت پہ ایمان کیسے لانا ہے، یہ مسلمان نے بتانا ہے، کیونکہ مسلمان قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بتا دیے ہیں۔ تو مسلمان کے یہ ذمے ہے، وہ تمام اچھائیاں اور برائیاں تمام مسلمانوں کو اور انسانوں کو، ہر مسلمان کے ذمے ہے، وہ تمام مسلمانوں کو بتائے گا۔ اللہ کے نبی کے تھرو اللہ تعالیٰ نے یہ میسیج تمام مسلمانوں اور انسانوں تک پہنچایا ہے، اور جو مسلمان صالحین مرد، صالحین عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں ہیں، ان کے ذمے ہے کہ وہ یہ پیغام تمام مسلمانوں اور انسانوں تک پہنچائیں۔ تو میرے بھائیوں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، یہ مختصر میں کر رہا ہوں اس کو۔ جتنے بھی میں نے کلمات پڑھے ہیں، کلمے پڑھے ہیں یا دعائیں مانگی ہیں، تو اس کو آپ، ابھی اتنا ایڈوانس دور آ گیا ہے، نیٹ کے اوپر چیٹ جی پی ٹی ایک اپلیکیشن ہے، اسلام 360 اپلیکیشن ہے، اسلام 1 کے نام سے اپلیکیشن ہے، اے آئی کے نام سے اپلیکیشن ہے۔ ان کو اپنے موبائلوں میں ڈاؤن لوڈ کرو اور ان کے ساتھ سوال جواب کرو۔ یہ آپ کو ایمان کے بارے میں 6 کلموں کے ترجمے، 6 کلموں کے بارے میں، قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں، جو بھی آج تک وقت گزرا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ تمام قرآن مجید، تمام احادیث، تمام ائمہ، تمام اماموں کی جو بھی قول ہے یا حدیثیں ہیں یا آیات ہیں، وہ اس کے اندر محفوظ کر دی گئی ہیں، محفوظ کر دی گئی ہیں ترجمے کے ساتھ۔ ہر انسان، ہر مسلمان اپنی زبان کے اندر سوال کرے، وہ اس کی اپنی زبان میں اس کو ترجمے کے ساتھ جواب دیں گے، انگلش ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، یا کوئی اور زبان ہو، عربی ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ چیز بھی سمجھیں۔ ہاں، دوسرے لوگ جو عام مسلمان ہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، وہ کوشش کریں اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، مسجدوں میں جائیں، مدارس میں جائیں، یا سیکھیں، اور خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بڑوں کو سکھائیں، بہنوں، ماؤں کو، بیٹیوں کو، سب کو سکھائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو ایمان لانے کے بعد ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی جیسے جیسے وہ شروع سے تھوڑا تھوڑا عمل کرتے جائیں گے، سمجھ بھی آتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، سمجھ دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ ان کے توسط سے ہمارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور یہ پورا دین اسلام اور پورا زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات اللہ کے نبیوں کے تھرو، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ہمیں عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھ لیا کریں۔ پہلے درود پڑھیں، پھر تمام روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے دعا کریں۔ پہلے میں درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ اب میں دعا مانگ رہا ہوں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات، والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو میں نے دعا مانگی ہے،
آپ کی اپنے لیے بھی دعا ہو گئی، اپنے والدین کے لیے دعا ہو گئی، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اہل و عیال رشتہ داروں کے لیے، صالحین مردوں کے لیے، صالحین عورتوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے دعا ہو گئی۔ بعد میں کہو آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین۔ میرے بھائیوں، تو یہ جو میں نے ابھی چھوٹا سا درس دیا ہے، اس کو غور سے بار 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 سنو، اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، خود بھی کرو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، اور جو غلط ہے اس سے بچو، جو صحیح ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں کرے گا، آخرت میں بھی آسانیاں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔